السلام علیکم جی. آج بیٹا ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر ہماری ہے 12 فرسٹ ایئر کی رباعیات. تو یہ لکھی تھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے. تو علامہ اقبال کی پوئٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو ان کی پوئٹری ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر تو ریلیجیس پوئٹری ہے ان کی اسلام کے اوپر لکھی گئی. تو رباعیات بھی ان میں سے ایک پوائنٹ ہے. تو رباعیات جو اس کا ٹائٹل ہے سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو رباعیات کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک پرشیا کی آپ کہہ لیں کہ اوریجن ہے اس کی. یہ جو ٹائپ ہے رباعیات پوئم کی نظم کی تو یہ پرشیا سے اس کی اوریجن ملتی ہے. یہ جو 4 لائنز کا ایک سٹینزا ہوتا ہے پوئم کا اور 4 لائنز کے سٹینزا کے سٹرکچر میں یہ جو پوئم لکھی جاتی ہے اس کو رباعیات کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ فرسٹ اس کا جو سٹینزا ہے وہ بھی 4 لائنز کا ہے اور دوسرا سٹینزا بھی اس کا 4 لائنز کا ہے اور اسی طرح تیسرا سٹینزا بھی اس کا کیا ہے جی 4 لائنز کا ہے. تو یہ 4 لائنز کے سٹرکچر میں جس کو انگلش میں ہم کوارٹرینگل کہتے ہیں یا کوارٹرین کہتے ہیں جو 4 لائنز کا سٹینزا ہوتا ہے اس سٹرکچر میں جو پوئم لکھی جاتی ہے اس کو فارسی کے اندر جو ہے وہ رباعیات کہا جاتا ہے. تو اس پوئم کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. Faith is like Abraham at this stage to be self-harming and God-drunk is faith. تو علامہ اقبال فیتھ کی ایمان کی بلیف کی بات کرتے ہوئے جو کہ خدا کے اوپر ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فیتھ ایک مسلمان کا جو ایمان ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے جو فیتھ ہے وہ ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا کہ جو سٹیج پہ مطلب تختہ دار پہ بھی موت کے منہ میں جا کر بھی جو ہے ان کا جو فیتھ تھا ان کا جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ پر وہ بالکل بھی ڈگمگایا نہیں. تو سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک کہ مسلمان کو کیا ہونا چاہیے سیلف آنرنگ ہونا چاہیے. تو علامہ اقبال نے ایک پورا والیوم لکھا ہے سیلف آنرنگ کے اوپر سیلف اسٹیم کے اوپر اپنی ایک جو مسلمان کی ایگو ہوتی ہے اس کے اوپر جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں اردو میں. تو ادھر سیلف آنرنگ سے مراد وہ والی ایگو نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے ایگو ہوتی ہے اپنی ذات کو لے کر بلکہ ادھر ایسا مسلمان بھی ایک مسلمان کی جو ایگو ہوتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ گاڈ ڈرنک اور خدا کے عشق میں ڈرنک ہوا بندہ ہوتا زن ہوا جو ہوتا ہے اس چیز کو ہے وہ علامہ اقبال فیتھ کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہیئر بھی مجھے سنو یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ کہ مجھے سنو ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے جن کو یہ جو ایج ہے یہ جو دور ہے یہ جو زمانہ ہے یہ جو ایرا چل رہا ہے یہ بڑا کیپٹیویٹ کرتا ہے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے بڑا اپنی جانب ایلیور کرتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے کہ تم لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہو تم میری بات سنو. To have no faith is worse than slavery کہ اگر انسان کا فیتھ نہیں ہے اگر انسان کا ایمان نہیں ہے خدا پر تو یہ جو چیز ہے یہ سلیوری سے بھی یہ چیز غلامی سے بھی کیا ہے بدتر ہے. تو اس کے بعد کیا جی میوزک آف سٹرینج لینڈز ود اسلام's fire blends. اب وہ میوزک آف سٹرینج لینڈز کے مطلب مختلف جو لینڈز ہیں جو ممالک ہیں ان کا جو کیا ہے جی سٹرینج لینڈز ود اسلام's fire blends مطلب اسلام صرف نہ پاکستان کے اندر ہے نہ سعودی عربیہ کے اندر ہے نہ ٹرکی کے اندر ہے اس طرح بہت سے ممالک ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں. تو ان سب کی جو فیتھ ہے ان سب کی جو ہارمنی ہے ان سب کا جو بردرہڈ ہے اسلام کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے انٹرمیٹن ہے. تو مسلمان چاہے دنیا کی جس بھی کونے میں بستا ان کا جو دل ہے وہ اسلام کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ ہوتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے وہ رہ رہے ہوں. تو اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور which the nations army depends مطلب جس کے اوپر قوم کی ہماری قوم کی کس کی مسلمان قوم کی اسلام کی جو ہارمنگ ہے جو بردرہڈ ہے جو آپس کا ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. تو empty of concord is the soul of Europe whose civilization to know Makkah bent. اب وہ یورپ کی سول کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے علامہ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یورپ کی سول ہے وہ کیا ہے ایمپٹی آف کنکورڈ ہے. ان کا آپس میں جو انٹرمیٹنٹ جو ان کے جذبات ہیں جو پیشنز ہیں جو فیلنگز ہیں وہ آپس میں جو ہے ہم آہنگی ان کے اندر
نہیں ہے. وہ لوگ صرف جو یورپین لوگ ہیں وہ صرف میٹیریلسٹک ہیں, تو وہ کیا نام لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ دیندار لوگ نہیں ہیں بلکہ سیکولر ہیں. وہ اپنے دنیاوی معاملات میں جو دین ہوتا ہے اس کو دخل اندازی جو ہے اس کی برداشت نہیں کرتے. تو اس نظریے پہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں سیکولرزم. تو وہ سیکولرزم کی بات کرتا ہے کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے وہ سیکولرزم کا شکار ہے, تو وہ دین کی اس معاشرے کے آگے کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے. وہ سیویلائزیشن ٹو نو مگاورس, مطلب ان کی جو سیویلائزیشن ہے, ان کی جو تہذیب ہے, ان کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ مکہ کے ساتھ, جو مکہ کی سیویلائزیشن ہے, مطلب جو مسلمانوں کی جو اسلام کی سیویلائزیشن ہے, جو اسلام نے ہمیں ضابطہ حیات فراہم کیا ہے, اس کے ساتھ بالکل ریزیمبل نہیں کرتے. یورپ کے طور طریقے, یورپ کی سیویلائزیشن اسلام کی سیویلائزیشن کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. تو اس کے بعد ہے لفظ میڈنس has departed in the Muslims reigns the blood of sin. اب جو لفظ میڈنس ہے, جو مسلمانوں کے دل کے اندر جو دین کی محبت ہے وہ کیا ڈپارٹڈ. تو ڈپارٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ غائب ہو گئی ہے, وہ چلی گئی ہے, وہ وینش ہو گئی ہے. تو اب مسلمانوں کی رگوں میں, وینز میں جو خون بہتا ہے وہ کیا ہو چکا ہے, لیچن ہو چکا ہے. تو اردو کے اندر بھی جب ہم بولتے ہیں کہ خون سفید ہونا یا خون پتلا ہونا, تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے احساسات جو ہے کسی چیز کے متعلق ہمارے جو جذبات ہے وہ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی جو ہے یہی مراد ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں رینکس بروکن hearts perplexed prayers cold, کہ ہماری جو رینکس ہیں, ہماری جو صفیں ہیں وہ کیا ہے کہ بروکن مطلب ٹوٹ گئی ہیں. اور اس کے بعد مطلب صفیں ٹوٹنے سے مراد کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس کا اتحاد ہے وہ کیا ٹوٹ گیا ہے. اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو بالکل مسلمان ممالک کا جو حال ہے وہ دیکھ کر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے کیا نام لیتے ہیں, اس کو تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں. سعودی عرب کا آپ حال دیکھ لیں, اسی طرح آپ جو ہے کیا نام لیتے ہیں دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو عرب ممالک ہیں, ان کا حال دیکھ لیں تو بالکل ایک میز پر بیٹھنے کے قابل جو ہے وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو ادھر اس چیز کی بات کی جا رہی ہے نو اور فیلنگز ڈیپر دین دی اسکن, اور ہماری جو فیلنگز ہیں, اور ادھر کس چیز کی فیلنگز کی بات کی جا رہی ہے, ادھر ہماری جو عبادات ہیں وہ فیلنگز جو ہم اپنے دین کے لیے رکھتے ہیں, وہ فیلنگز دین کے ساتھ, ان جذبات کے ساتھ جس کے ساتھ ہم عبادات کرتے ہیں اپنے, ادھر ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہماری اسکن سے, ہماری جلد سے ڈیپر نہیں ہے, زیادہ گہری نہیں ہے. گہری کس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے کیا جی ماسک پہنے ہوئے ہیں. اسکن کا مطلب ادھر جلد نہیں ہے, ادھر اس کا مطلب ہے میسکیولیٹ. میسکیولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری, کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ ریاکاری کا شکار ہوئی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادات کرتے ہیں, ہم اپنے دل سے عبادات نہیں کرتے. یہ ہماری پوائنٹ تھی. تو اس کے بعد ورڈز لکھے ہیں, ان کو دیکھ لیں. پہلا ورڈ ہے اسٹیک. تو اسٹیک بیسیکلی ہم کہتے ہیں تختہ دار کو. تختہ دار جہاں پر باندھ کر پرانے وقتوں میں جس کو سزا دی جاتی تھی یا پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا اس کو کہتے تھے. اس کے بعد ورڈ ہے ہمارے پاس سیلف آنرنگ. تو سیلف آنرنگ کا مطلب ہوتا ہے سیلف اسٹیم, ایگو, مطلب جو خود ہی ہوتی ہے انسان کی. لیکن اس پوائنٹ کے کانٹیکسٹ میں جو سیلف اسٹیم کی بات کی جا رہی ہے وہ بینگ اے مسلم کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک عام انسان کے طور پر نہیں جو ہمارے اندر پراؤڈ آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, بلکہ ایز اے مسلم اسلام کو لے کر جو ہمارے اندر ایک پراؤڈ ہوتا ہے, ہمارے اندر ایک ایروگینس ہوتا ہے اپنے دین کو لے کر, ادھر اس کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد جی گاڈ ڈرنک, مطلب خدا کی محبت سے سرشار ہونا, اس میں ڈوبے ہونا. تو لو وتھ گاڈ. تو بلیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مکسچر. اس کے بعد کیپٹیویٹ ہے. کیپٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے فیسینیٹ کرنا, ایلیور کرنا کسی چیز کو, یا اٹریکٹ کرنا کسی چیز کو اپنی طرف. اس کے بعد ہے جی ہارمنی. تو ہارمنی ہم کہتے ہیں بردرہڈ کو, بھائی چارے کو. اس کے بعد ورڈ ہے جی کانکورڈ. تو کانکورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہارمنی, آپس کا جو بھائی چارہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈپارٹڈ. ڈپارٹڈ کا مطلب ہے وینسڈ, کسی چیز کا چلے جانا, غائب ہو جانا. تو اس کے بعد رینکس ہے. رینکس سے مراد ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائنز ہے ہماری جو مسلمانوں کی صفیں ہیں, اسے کسی بھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ چاہے ان کا آپس میں جو اتحاد کی صفیں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں، اور ویسے آج کل ہماری جو مساجد ہیں ان میں بھی آپ کو پتہ صفیں کبھی نظر آتی ہیں۔ تو اس کے بعد کہ جی پرپلیکس ہے، تو پرپلیکس کا مطلب ہوتا ہے یہ اینگزیس یا پریشان۔ اس کے بعد اسکن کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میسکولوئڈ ہوتا ہے یا ریاکاری ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری آج کی پوائنٹ تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے، نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔